بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم فیض الادب حصہ دوم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مبدل منہ اور بدل کے تعلق سے چند باتیں اور مبدل منہ بدل کی چند تراکیب نیز چند اردو جملوں کی عربی بنانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، مبدل منہ بدل۔ سب سے پہلے مبدل منہ کسے کہتے ہیں، مختصر وضاحت بیان کر رہے ہیں۔ مبدل منہ وہ اسم ہے جس کے بعد بدل ذکر کیا جائے، جس اسم کے بعد بدل ذکر کیا جاتا ہے اسے مبدل منہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بدل کسے کہتے ہیں؟ بدل ایسا تابع ہے، بدل ایسا تابع کہ جس چیز کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، بدل ایسا تابع ہے جس چیز کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی گئی ہو، اس میں وہی مقصود ہو۔ یعنی مطبوع کی طرف جو چیز نسبت کی گئی ہے اس نسبت میں اصل جو ہے یہ بدل ہو، مطبوع اصل مقصود نہ ہو۔ جیسے قال الثری خالد، یعنی سیٹھ خالد نے کہا۔ اس عبارت میں الثری مبدل منہ ہے۔ ٹھیک ہے، قال کی نسبت کی گئی ہے ثری کی طرف، لیکن اصل مراد کون ہے؟ خالد ہے۔ خالد جو ہے یہ بدل ہے۔ ٹھیک ہے، مبدل منہ الثری ہے اور خالد بدل ہے، اور قالا میں اصل نسبت، قالا کی اصل نسبت جو ہے وہ خالد کی طرف ہے۔ بیان کیا کہ اس عبارت میں الثری مبدل منہ اور خالد اس کا بدل ہے۔ بظاہر قول کی نسبت سیٹھ کی طرف ہے اور خالد کی طرف بھی۔ ٹھیک ہے، خالد کی طرف جو ہے نسبت یہ مطبوع کے تابع ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، بالطبع نسبت خالد کی طرف ہے، لیکن مقصود قول کی نسبت خالد کی طرف کرنا ہے۔ قول کی نسبت خالد کی طرف کرنا یہ اصل مقصود ہے، کیونکہ مبدل منہ اور بدل میں اصل جو ہے سمجھ لیجئے کہ نسبت یہ بدل کی طرف ہوتی ہے۔ خیر، دیکھیے یہاں چند الفاظ معنی بیان کر رہے ہیں۔ سید الانبیاء، سید کا معنی ہوتا ہے سردار، انبیاء نبی کی جمع ہے۔ سید الانبیاء یعنی انبیاء کے سردار، نبیوں کے سردار۔ ابو کا یعنی تیرے والد، تیرے باپ۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے النشر، النشر یعنی پھیلانا، النشر یعنی پھیلانا۔ التصنیف، کوئی کتاب تیار کرنا، لکھنا۔ تصنیف کہتے ہیں کتاب لکھنے کو۔ ٹھیک ہے، العم یعنی چچا، الحاج یعنی حاجی، القافلۃ یعنی قافلہ، ارد یؤرد تعریدا اردو بنانا۔ اب آئیے چند جملے پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترکیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الصلاۃ علی سید الانبیاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درود پاک نازل ہو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب ترکیب ہوگی الصلاۃ مبتدا، ٹھیک ہے، الصلاۃ مبتدا، علی حرف جار، سیدی مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، محمد بدل، مبدل منہ بدل مل کر کے اعلی حرف جار کا مجرور، ٹھیک ہے، اعلی حرف جار کا مجرور۔ اعلی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا نازلۃ اسم فاعل کا، کیونکہ یہاں پہ الصلاۃ مؤنث ہے تو جو نکالیں گے ہم اسم فاعل وغیرہ اسے مؤنث نکالیں گے، تو نازلۃ اسم فاعل، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، نازلۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ، مگر کیونکہ مقام دعا ہے، مقام تعریف ہے تو اس کو جملہ انشائیہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، الصلاۃ علی سید الانبیاء محمد، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ انشائیہ کہہ لیں اس میں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مدح اور ذم بھی جو ہے یہ بھی انشاء کی قسم میں سے ہیں۔ اور یہاں پہ درود پاک نازل ہو انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، گویا کہ ایک طرح سے دعا ہے، اور دعا جو ہے یہ انشاء کی قسم سے ہے، تو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ ٹھیک ہے، خیر، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب،
کلمہ جلالت ذوالحال، تعالی فعل ماضی اسباب تفاعل، ٹھیک ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کلمہ جلالت سے حال، ٹھیک ہے، کلمہ جلالت ذوالحال اپنے حال سے مل کر صلی فعل کا فاعل، صلی فعل اپنے فاعل اور اعلی حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو صلی فعل کا، صلی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ٹھیک ہے، انشائیہ کیوں؟ کیونکہ مقام دعا ہے۔ واو حرف عطف، سلمہ، سلمہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، سلمہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا، اس سے بھی جملہ انشائیہ ہی بنائیں گے کیونکہ یہ بھی مقام دعا ہے۔ خیر، ابو کا زید زعیم، تیرے باپ زید لیڈر ہیں۔ ابو کا، ابو مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر مبدل منہ، زید بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا، ٹھیک ہے، زعیم صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ عمو کا خالد یشرب الشایا، تیرے چاچا خالد چائے پیتے ہیں۔ عمو کا، عمو مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مبدل منہ، خالد بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر مبتدا، یشربو فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الشایا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ مبتدا اور یہ خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان الشیخ، شیخ ابن حاجبی صنف الکافیہ، بے شک شیخ ابن حاجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافیہ تصنیفی کافیہ لکھی۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الشیخ مبدل منہ، ابن مضاف الحاجبی مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم، ٹھیک ہے، الشیخ مبدل منہ ابن حاجب بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر انا کا اسم، صنفہ فعل ماضی اسباب تفعیل صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الکافیہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، انا حرف مشبہ بالفعل کی، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قال الامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، ان صلاۃ الوتر واجبہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک وتر کی نماز واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب ترکیب دیکھیے، قال فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، الامام مبدل منہ، ابو مضاف، حنیفہ مضافلے، مضاف مضافلے مل کر بدل، ٹھیک ہے، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر قال کا فاعل، ٹھیک ہے، اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترکیب بعد میں کریں گے، یہ جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے، قال کا فاعل ہو گیا۔ اب انا حرف مشبہ بالفعل، صلاۃ مضاف، الوتر مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر انا کا اسم، ٹھیک ہے، انا کا اسم، واجبۃ اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول کا مقولہ، تو قولہ فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکیب، رضیہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، کلمہ جلالت ذوالحال، ٹھیک ہے، تعالی فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب اسباب تفاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل،
تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال کلمہ جلالت سے حال ان حرف جار حاضمیر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا رضیہ فعل کا رضیہ فعل اپنے فاعل رضیہ فعل تھا تو کلمہ جلالت جو ہے اپنے حال سے مل کر کے فاعل بنا رضیہ فعل کا تو رضیہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کہ دعا دیا جا رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے راضی ہو گیا مطلب راضی ہو ٹھیک ہے مقام دعا ہے تو اس لیے جو ہے جملہ انشائیہ ہوگا مولانا عبد الرسول یدرسنی اس کا ترجمہ ہے مولانا عبد الرسول رسول مجھے پڑھاتے ہیں تو مولانا ترکیب اضافی یعنی مولا مضاف ناظمیر مضافل مضافل مل کر مبدل منہ عبد مضاف اور رسولی مضافل مل کر بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا ٹھیک ہے یہ پورا مل کر کے مبتدا یدرسو فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب اسباب تفعیل اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا المولوی عبد الرحیم یتکلمون بالعربیہ مولوی عبد الرحیم ہم سے عربی میں گفتگو کرتے ہیں المولوی مبدل منہ عبد مضاف اور رحیمی مضافل مل کر بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا ٹھیک ہے یتکلم فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل نا ضمیر مفعول بھی نا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی با حرف جار عربیہ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ یتکلم فعل کا یتکلم فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا قد نشر الامام عبد الحق الدہلوی علم الحدیث فی الہند قد نشرہ فعل ماضی قریب صیغہ واحد مذکر غائب الامام مبدل منہ عبد مضاف الحقی مضاف اپنے مضافلے سے مل کر موصوف الدہلوی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر بدل ٹھیک ہے مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر قد نشرہ فعل کا فاعل ٹھیک ہے العلم مضاف الحدیث مضافلے مل کر قد نشرہ فعل کا مفعول بھی فا حرف جار الہندی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ قد نشرہ فعل کا قد نشرہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا قد نشرہ فعل کا فاعل امام عبد الحق الدہلوی یہ پورا جو ہے فاعل بنے گا مبدل منہ بدل ہو کر کے ٹھیک ہے علم الحدیث سے مفعول بھی فی الہند یہ جو ہے ظرف لغ تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ الحاج خالد رئیس القافلہ حاجی خالد قافلے کے رئیس ہیں قافلے کے سردار ہیں تو الحاج مبدل منہ خالد بدل مبدل منہ بدل مل کر کے مبتدا رئیس القافلہ رئیس مضاف القافلہ مضافلے سے مل کر خبر مبدل منہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہے الحاج مبدل منہ خالد بدل مبدل منہ بدل سے مل کر مبتدا اور رئیس القافلہ بترکیب اضافی ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا رائت فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب اس میں تا ضمیر بارز مرفوع متصل اس کا فاعل اخا مضاف کاف ضمیر مجرور متصل مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفعول بھی اول رائت فعل کا مفعول بھی اول نا اخا کا مضاف کاف ضمیر مضافلے سے مل کر مبدل منہ ٹھیک ہے پہلے سے مبدل منہ بنائیں گے مبدل منہ محمدن بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر کے رائت فعل کا مفعول بھی ٹھیک ہے رائت فعل تاضمیر فاعل اخا کا مبدل منہ محمدن بدل مبدل منہ بدل سے مل کر کے مفعول بھی
فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. انی اردت هذه الجملہ، انی اور بے شک میں نے ان جملوں کا اردو بنایا. تو اس کے پہلے جو تھا اس کا ترجمہ ہوگا رأیت اخاک محمدا، میں نے تیرے بھائی محمد کو دیکھا. انی اردت هذه الجملہ، میں نے ان جملوں کی اردو بنائی. تو انا حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، اردت فعل ماضی صیغہ واحد متکلم اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، هذه اس میں اشارہ، اور الجملہ مشار الیہ اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر کے، اس میں اشارہ موصوف الجملہ مشار الیہ صفت. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر کے، مفعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. یا حضرت المولوی درسنی، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل، حضرت مضاف، المولوی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے منادہ مفعول به. ٹھیک ہے. یا قائم مقام ادعو فعل کے ادعو فعل اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ادعو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ ندا جملہ انشائیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. درسنی، درس فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، نون وقایا یا مفعول به. تو درسنی فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ امر ہے اور امر انشاء کی قبیل سے ہے اس لیے جملہ فعلیہ انشائیہ. امید ہے کہ آپ کو پوری ترکیب سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.